علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم و محترم سامعین، ناظرین، مشاہدین و مشاہدات، اس سے پہلے کے درس میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ وضو کا طریقہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، لیکن آج کے درس میں وضو کا طریقہ نہیں بلکہ وضو کے فضائل آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں اس کے تعلق سے پڑھنے لگا کہ وضو کی کتنی فضیلتیں ہیں تو حیران ہو گیا کہ وضو اتنی اہم عبادت ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہیں اور اس عبادت کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ وضو کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے وضو کے فضائل کیا ہیں۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ انسان سن کر کے پڑھ کر کے دنگ رہ جائے گا کہ وضو کتنی اہم اور کتنی بڑی عبادت ہے اللہ رب العالمین کی، جو ہماری زندگیوں میں جس کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے درس میں وضو کے فضائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے وضو کے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے وضو کی باتوں کو قبول فرمائے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ طہور میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1 وضو، غسل اور تیمم، یہ سب طہور کے اندر داخل ہے، اور اس کو آدھا ایمان اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ نماز ایمان ہے۔ نماز ایمان ہے اور نماز کا دار و مدار کس پر ہے؟ وضو پر ہے۔ انسان کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک انسان کا وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا، اور بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے وضو کو، پاکی کو، چاہے وہ غسل ہو، چاہے وہ تیمم ہو، وضو ہو، اس کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر طہور کے اندر وضو، غسل اور تیمم تینوں چیزیں شامل ہیں، کیونکہ تیمم بھی پاکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر وضو کا طریقہ بیان کیا، پھر غسل کے بارے میں فرمایا کہ غسل کرو جب تم جنبی ہو جاؤ، پھر اللہ رب العالمین نے تیمم کا طریقہ بیان کیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اندر کوئی حرج نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے اور تم کو پاک کرے۔ تیمم کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا۔ تو جیسے وضو پاکی ہے، غسل پاکی ہے، تیمم بھی پاکی ہے، اور تیمم دونوں کا بدل ہے، وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے۔ یعنی انسان کو اگر وضو کرنا ہے نہ کر سکے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، وضو کرے گا بیماری بڑھ جائے گی۔ غسل کرنا ہے انسان کو، پانی ٹھنڈا ہے، گرم نہیں کر سکتا، سخت سردی ہے، اگر غسل کرے گا تو موت آ سکتی ہے، جان کا خطرہ ہے، تو انسان تیمم کر لے۔ تیمم دونوں کا قائم مقام ہے، وضو کا بھی غسل کا بھی۔ تو تیمم بھی پاکی ہے۔ تو طہور و شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک اور بڑی پاکی ہے جو اس سے بڑی پاکی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے دل کی پاکی، کہ انسان کا دل شرک سے، نفاق سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو۔ یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ جیسے آدھا ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ایسے آدھا ایمان اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی خالص عبادت کرو، یہ ایمان ہے۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ صرف عبادت کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے،
عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی عبادت اللہ کی کرتا ہے، روزہ نماز سب کچھ کرتا ہے، توحید پر ہے، سب کچھ ہے، روزہ نماز بھی کرتا ہے، توحید پر بھی ہے، شرک بھی کر رہا ہے، مان لیجئے ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزہ نماز زکوٰۃ حج قربانی، لیکن شرک سے نہیں بچتا ہے، تو یہ عبادت اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور ایک انسان ایسا ہے جو شرک سے بچتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو بھی یہ بھی بڑا جرم ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین جنت جانے کے لیے دو چیزیں بیان کی، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان جس میں شرک نہ ہو، یقین ہو، شک نہ ہو، نیک اعمال انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو طہور، یہ شرک سے بچنا یہ بھی طہور ہے، یہ بھی پاکی ہے۔ سنت پر قائم رہنا، اپنے آپ کو بدعات سے بچا کر کے رکھنا، یہ بھی طہور ہے، بھی پاکی ہے، اس سے یہ بھی انسان کے لیے ضروری۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ وضو یا پاکی آدھا ایمان ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ وضو گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ وضو کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا، اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من توضأ مثل وضوء ھذا، کہ ہمارے نبی نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا۔ کس کی طریقے سے؟ نبی کے وضو کے طریقے سے۔ جیسے ہمیں نبی کی نماز، نبی کے طریقے پر نماز پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی، ایسی وضو بھی ویسی کرنا جیسے ہمارے نبی نے وضو کیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من توضأ مثل وضوء ھذا، میرے اس وضو کی طریقے سے ہو بہو جیسے میں نے وضو کیا ویسے اگر کسی نے وضو کیا تو ہمیں ویسی وضو کرنا جیسے نبی نے وضو کیا ہے۔ نہ وضو میں کمی کرنا، نہ اضافہ کرنا ہے، نہ بدعات کرنا، نہ خرافات کرنا ہے، جیسے ہمارے نبی نے وضو کیا ویسے ہم نے وضو کرنا ہے۔ ثم قال من توضأ ھکذا، جس نے اس طریقے سے وضو کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کے طریقے پر وضو کرنے سے انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، کیونکہ نبی کا عمل ہی معتبر ہے، نبی کا عمل ہی معتبر ہے ہمارے یہاں دین کے اندر، شریعت کے اندر۔ جیسے نبی نے وضو کیا ویسی وضو جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ انسان جو ہاتھ سے گناہ کرتا ہے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ وضو کی وجہ سے جھاڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب بندے مسلم یا بندے مومن وضو کرتا ہے، یعنی ہمارے نبی نے المسلم کہا یا المومن کہا، یہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان بندے یا مومن بندے نے جب وضو کیا فغسل وجهه، اپنے چہرے کو دھلا، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء، کہ اس نے اپنے چہرے کو دھلا تو اس کے چہرے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس کی طرف اس نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ آنکھوں سے جو گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جھاڑ دیا جب انسان وضو کرتا ہے۔ فإذا غسل يديه، جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء، کہ جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جو اس کے دونوں ہاتھ کیے رہتے ہیں۔ یعنی ہاتھ نے گناہ کیا، غلط طریقے سے اس نے کچھ پکڑا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا، ٹھیک ہے، چوری کرتا ہے انسان یا اور گناہ کرتا ہے، تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ فإذا غسل رجليه، جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھلتا ہے، خرجت كل خطيئة مشتها، ہر وہ گناہ جس کو چل کر کے وہ کرتا ہے تو اپنے پاؤں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا پانی کے ساتھ، او ما آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکل جاتا ہے۔
اس کے آنکھ کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ گئے۔ جو انسان وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے، صحیح مسلم کی روایت۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ وضو پر محافظت اور وضو میں ہمیشہ رہنا، وضو کی حالت میں رہنا، وضو کی پابندی کرنا، یہ اہل ایمان کی علامتوں میں سے ایک عظیم علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا استقیموا، توحید و سنت پر، دین پر، شریعت پر استقامت اختیار کرو، قائم رہو، ڈٹے رہو دین پر۔ ولن تحصوا، اور دین کے اندر جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو تم گن نہیں سکتے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں دین کے اندر، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر جو ثواب دینے والا ہے اس ثواب کو تم احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا، نماز پر کتنا ثواب، روزے پر کتنا ثواب، سچ بولنے پر کتنا ثواب، توحید پر قائم رہنے پر کتنا ثواب، شرک نہ کرنے پر کتنا ثواب، ماں باپ کی خدمت کرنے پر کتنا ثواب، جھوٹ نہ بولنے پر کتنا ثواب، وضو کرنے پر ثواب، یا اس طریقے سے اور بہت ساری نیکیاں۔ ان تمام نیکیوں کو تم گن نہیں سکتے، ان کا ثواب بھی تم نہیں گن سکتے جتنا دینا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ دنیا میں نیک اعمال کا ثواب بدلہ نہیں کوئی دے سکتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے بہترین اعمال میں سے نماز ہے۔ نماز بہترین اعمال میں سے، بلکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ توحید کے بعد، اللہ پر ایمان کے بعد جو اسلام کے اندر اہمیت کی حامل عبادت ہے وہ نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کی پابندی، وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ جو مومن ہوگا وضو کی پابندی کرے گا، وضو کی حالت میں رہے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر دوبارہ بھی وضو کر لیا کرتے تھے۔ ہر نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے؟ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ آج تو آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے جب کہ آپ وضو کی حالت میں رہتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ وضو کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ اپنی امت کو حرج میں ڈالوں، اور یہ جان لو کہ یہ بھی عمل جائز ہے کہ انسان کا اگر ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر انسان کا وضو باقی ہے تو ایک وضو سے کئی نماز انسان پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے مغرب میں وضو کیا، عشاء میں آپ کا وضو اگر نہیں ٹوٹا ہے، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، ثواب کا کام زیادہ یہ ہے کہ وضو کے بعد بھی انسان وضو کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور ثواب دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں رہتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو آپ دوبارہ پھر وضو کر لیا کرتے تھے، لیکن ایسا کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے، وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کی علامتوں میں سے وضو ایک پہچان ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے نشانات سے پہچانیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا آپ کو فرماتے ہوئے، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میری امت قیامت کے دن پکاری جائے گی جب دیکھا جائے گا جن لوگوں کے چہرے اور پاؤں وضو کے نشانات سے چمک رہے ہیں، تو یہ مطلب یہ ہوگا کہ ہماری امت کے لوگ ہیں یہ، لہذا ان کو ان علامات اور نشانات سے پہچانے کے بعد اپنی امت کو پکارا جائے گا۔ محجرین کہتے ہیں جس کے پاؤں، ہاتھ پاؤں پر نور ہو، روشنی ہو، چمک رہے ہوں، اور غر کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ تر و تازہ اور چمک رہا ہوگا۔ انسان وضو میں کیا کرتا ہے؟ ہاتھ دھلتا ہے، چہرہ دھلتا ہے، پاؤں دھلتا ہے، یہی ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن اس کے چہرہ وضو سے چمک رہا ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور وہاں جا کر کے ان کے لیے دعا کی۔ کیا پڑھا؟ السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومنوں کی قوم، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ یہ ان کے لیے دعا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سلام کرتے ہمارے سلام کا جواب دیں گے، نہیں، یہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومنوں کی جماعت، اے مومن کی قوم والو، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں عذاب سے بچائے، اللہ تمہیں استقامت دے،
قبر کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں فتنوں سے بچائے، تمہیں عذاب سے بچائے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی تم سے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ملنے والے ہیں، سب کو مرنا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وَدِدتُّ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ تو قالوا، صحابہ نے کہا کہ اولیسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تمہارے بھی نے کیا فرمایا؟ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو صحابہ، جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آپ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ تم تو صحابہ ہو، دینی بھائی تو ہو ہی، اس سے بڑھ کر کے تو ہمارے ساتھی ہو، ہمارے صحابہ ہو تم۔ کیونکہ دیکھیں دنیا کا ہر مسلمان ایک دوسرے کا دینی بھائی ہے، لیکن جو ساتھی ہے اس کا درجہ اور اونچا ہوتا ہے، اس کا مقام اور اونچا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ اور ساتھی ہو۔ اور وہ اخواننا الذین لم یأتوا بعد، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، یعنی ہمارے نبی کی وفات کے بعد جو ہوں گے ان کو آپ نے مراد لیا کہ ہمارے دینی بھائی ہیں وہ، تم تو ہمارے دینی بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی ہو۔ فقالوا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ، تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، قیامت کے دن وہ آپ کی امت کے لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ اتنی ساری امتیں ہوں گی، اتنے انبیاء کرام، اتنی بڑی بڑی امتیں سب کی، تو کیسے آپ پہچانیں گے؟ تمہارے بن فرا ارائیت لو ان رجلا له خیر غیر محجلا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے پاس ایسا گھوڑا ہو جس کا چہرہ سفید ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں چاروں سفید ہوں، بین ظاہر خیل دہم بہم، کالے گھوڑوں کے درمیان وہ رہتا ہو، کالے گھوڑے ہوں کسی کے اور سارے گھوڑے کالے ہیں، ایک گھوڑا ایسا ہے جس کا چہرہ سفید ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں سفید ہیں، الا یعرف خیلہ، کیا اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان پائے گا؟ پہچان جائے گا نا۔ بہت سارے گھوڑے ہیں، ان میں ایک گھوڑا ایسا جو سفید ہے، ہاتھ پاؤں سفید، اس کا چہرہ سفید، دور سے آدمی اس کو پہچان لے گا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے بھی نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، یہ لوگ قیامت کے دن وضو کے آثار سے چمکتے ہوئے آئیں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ وَأَنَا فَرْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں تم سے پہلے حوض پر جانے والا ہوں۔ أَلَا لَيُزَادَّنَّ رِجَالٌ مِّنْ أَنَا حَوْضِي، میرے حوض سے کچھ لوگوں کو بھگا دیا جائے گا، کما یزاد البعیر الضال، جس طریقے سے اجنبی اونٹ بھگا دیا جاتا ہے۔ اجنبی اونٹ یعنی کوئی مالک ہے، اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں اور اپنے اونٹوں کو پانی پلانے جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسا اونٹ ہے جو باہر سے کسی کا اونٹ آ گیا ہے، تو کیا کرے گا مالک؟ پہلے اپنے اونٹوں کو پانی پلائے گا نا، اس اونٹ کو بھگائے گا جو اس کا اونٹ نہیں ہے، وہ اجنبی اونٹ باہر کا اونٹ ہے، اس کو بھگائے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی جیسے اجنبی اونٹوں کو بھگا دیا جاتا ہے، ایسی ہماری امت کے لوگوں کو بھگایا جائے گا۔ تمہارے نبی کہے گی الا حلما، ان کو ہمارے پاس آنے دو۔ فیقال انہم قد بدلوا بعدک، تو ہمارے نبی سے کہا جائے گا یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد بدل دیا، دین کو بدل دیا، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی، بدعات پیدا کر دی۔ فاقول، تمہارے نبی کہتے میں کہوں گا سحقن سحقن، دوری ہو دوری ہو، بھگاؤ ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی۔ مطلب کیا ہے کہ بدعات سے بچنا ضروری ہے، جو بدعتی ہوگا نبی کے حوض سے اس کو بھگا دیا جائے گا، اگرچہ وضو کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، لیکن بدعت کی بنا پر اسے نبی کے حوض سے بھگا دیا جائے گا، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں، بدعت پیدا کر دی تھی۔ اسے بدعت بہت خطرناک ہے۔ آج جو لوگ اللہ کے رسول کی محبت میں بہت ساری بدعات کرتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، جن چیزوں کا ثبوت نبی کی سنتوں سے نہیں ہے، نبی کی محبت میں کرتے ہیں، عید میلاد النبی بناتے ہیں، زبانی نیت کرتے ہیں نماز کی، وضو کی، یا اس طریقے سے اور بہت سارے مرنے کے وقت بہت ساری بدعات اور خرافات ہمارے یہاں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، اور نہ جانے بہت ساری بدعات خرافات کی جاتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ان کو میرے حوض سے بھگا دیا جائے گا، کیونکہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ہیں، بدعات ہیں جو لوگوں نے پیدا کر رکھی ہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھگا دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قیامت کے دن وضو کے نشانات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ جہاں تک انسان وضو کرتا ہے
اور دھلتا ہے وہاں تک قیامت کے دن مومن کو زیور حاصل ہوگا. مطلب وہ سارے اعضاء وہاں تک قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پہچانیں گے. پانچویں فضیلت یہ ہے کہ وضو جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کانت علینا رعایت الابل, کہ ہم اونٹوں کو چرایا کرتے تھے, باری باری ہوتی تھی, باری باری صحابہ کرام اونٹوں کو چرایا کرتے تھے. فجاءت نوبتی, تو میری باری آئی, فروحتها بعشی, تو میں شام کو جو ہے ان کو ان کے بارے میں نے پہنچا دیا. فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما, تو میں گیا مسجد نبوی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں. فادرکت من قولہ, تو اللہ کے رسول کی حدیث میں سے بات مجھے ملی, آپ حدیث لوگوں کو سنا رہے تھے. عقبہ بن عامر نے کیا کیا, اونٹوں کو جانوروں کو ان کے باڑے میں رکھ کر کے سیدھے مسجد نبوی گئے کہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے. آج کتنے لوگ ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں, ان کی مسجد میں درس ہو رہا ہے, 15 منٹ 20 منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں لوگ. ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ حقیقت ہے نا, یہ دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, حدیثیں قرآن سکھایا جا رہا ہے, قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے, نبی کی شریعت, نبی کی دین اور نبی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, لیکن لوگوں کے پاس 15-20 منٹ نہیں ہے. ابھی جا کر کے باہر بیٹھے ہوں گے لوگ, کوئی کہیں بات کر رہا ہوگا, کوئی کچھ فلم دیکھ رہا ہوگا, کوئی گانا سن رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا, لیکن 15-20 منٹ لوگوں کے پاس دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صورتحال ہے نا. وہ کہتے ہیں میں نے جانوروں کو باڑے میں رکھا, میں بھاگا گیا نبی کی مسجد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہمیں حاصل ہو جائے, کچھ دین کی بات معلوم ہو جائے. دین ایسے پھیلا, علم حاصل کرنا ضروری ہے, اس پر عمل کرنا ضروری علم حاصل ہونے کے بعد, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہے. ہر کام کے لیے وقت ہے, دین کے لیے وقت نہیں ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, خیر کا کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, باقی ہر کام کے لیے. ابھی کرکٹ کھیلنا ہو, رات کے 12 بجے تک لوگ کرکٹ کھیلیں گے, فٹ بال کھیلیں گے رات کے 12 بجے تک, 3-3 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ لوگ کریں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, کتنے گھنٹے لوگ میچ دیکھتے ہیں, کئی گھنٹے میچ ہوتا ہے نا. T20 تو 3-4 گھنٹہ ہوتا ہے, ون ڈے ہوتا ہے تو پورا دن ہوتا ہے. لوگ یا تو وہاں اسٹیڈیم میں ہوں گے پیسہ خرچ کر کے, کوئی فائدہ اس کا کچھ فائدہ نہیں سوائے بربادی کی, پیسہ بھی برباد, وقت بھی برباد, سب کچھ برباد. گناہ کا بھی کام کرتا ہے انسان, جا کر کے وہاں ننگی عورتیں, ننگے کیا کیا سب دکھتا ہے اسٹیڈیم کے اندر, ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہاں نہیں پہنچ پاتا تو موبائل میں دیکھتا ہے, نیٹ خریدتا ہے, اس کے لیے پیسہ لگاتا ہے نیٹ کے لیے, موبائل کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے. نعوذ باللہ. دنیا کے لیے, گناہوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن نیکی اور دین کے لیے, توحید و سنت کے لیے, شریعت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پایا کہ آپ حدیث بیان کر رہے تھے, تو آپ کی حدیث میں سے مجھے یہ حدیث مل گئی, اور میں نے آپ کو یہ کہتے سنا, ما من مسلمین یتوضؤ فیحسن وضوءہ, کوئی بھی مسلمان جو اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, ثم یقوم فیصلی رکعتین, پھر کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, مقبل علیہما بقلبہ وجہہ, اپنے دل سے پڑھتا ہے, چہرے سے پڑھتا ہے. چہرہ مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ وہیں رہتا ہے جہاں انسان سجدہ کرتا ہے, ادھر تو نہیں دیکھتا ہے لومڑی کی طریقے سے نماز میں. بہت سارے لوگ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں نماز میں, یہ غلط ہے. یہ آدمی جب نماز پڑھے اس کی آنکھ کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے گاہ پر, جہاں انسان سجدہ کرتا ہے. رکوع کی حالت میں تو بھی وہیں ہونا چاہیے, اور انسان کھڑا ہے تو وہاں پر اسی حالت میں رہے. رکوع کے بعد انسان ہوتا تو بھی انسان کی نگاہ سجدہ گاہ پر. ہاں, انسان جب تشہد میں بیٹھتا ہے اور جب وہ تشہد پڑھتا تحیات درود شریف, تو اس کی نگاہ شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. باقی انسان جب نماز میں رہے, قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, رکوع کے بعد انسان کھڑا ہوتا ہے, اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے وہاں اس کی نگاہ ہونی چاہیے. تو دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے, حاضری دل کی, دل حاضر ہے. ایسا نہیں کہ صرف جسم حاضر ہے. آج ہمارا دل حاضر نہیں رہتا ہے. نماز انسان پڑھتا ہے, اس کا خیال اپنے ملک میں رہتا ہے, بچوں کے ساتھ ڈیوٹی کیا, اس کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, اور پیسے کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ اس کا دل رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. پورا حساب انسان کیا کرتا ہے؟ نماز میں کرتا ہے. اتنا میں نے کمایا, آج یہ کام کیا, اتنا پیسہ کمایا, دکاندار ہے, تو پورا حساب نماز کے اندر کرتا ہے. دل اس کا حاضر نہیں رہتا, صرف اس کا جسم حاضر رہتا ہے. تو کہتے ہیں دل اور جسم سب کے ساتھ, چہرے کے ساتھ, دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے. الا وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے.
جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ صحیح مسلم کی روایت. چھٹی فضیلت یہ ہے کہ وضو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تم لوگوں کو وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ویرفع بہ درجات، اور درجات کو بلند کرتا ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا لوگوں نے ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طریقے سے وضو کرنا. سخت سردی ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، فجر میں وضو کرنا ہے، انسان کا دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی وضو کرتا ہے. وہ اگر اس کے پاس ہے گرم پانی الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے مشقت لے، جان بوجھ کر کے مشقت نہیں لینا ہے. ہاں عبادت کے دوران جو مشقت تکلیف آ جائے اس کو انسان کو برداشت کرنا. یہ نہیں کہ بھائی پانی گرم آپ کر سکتے لیکن آپ گرم نہیں کر رہے ہیں، سردی ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ جرسی خرید سکتے، کمبل خرید سکتے، لیکن آپ ٹھنڈی میں رہتے ہیں، اسی برداشت کرتے تکلیف کو. یہ دین نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے. ہاں اگر عبادت کے دوران اگر کوئی تکلیف آتی ہے آپ اس کو برداشت کیجئے. آپ چل کر کے آتے، راستے میں ٹھوکر لگ گئی، آپ کمبل اوڑھے ہوئے، اس کی بھی آپ کو سردی لگ رہی مان لیجئے، یا اس طریقے سے. اور عبادت کے دوران آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ انسان جان بوجھ کر کے تکلیف اپنے لیے لے. اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ باہر کھڑا ہوا دھوپ کے اندر، سایہ نہیں لے رہا، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹھ بھی نہیں رہا، روزے کی حالت میں ہے. اس کے بعد وہ گر گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو کہتا میں کسی سے بات نہیں کروں گا، کھڑا رہوں گا، دھوپ میں رہوں گا، سایہ نہیں حاصل کروں گا. ہمارے نبی نے کہا جاؤ اس کو بولو کہ سایہ حاصل کرے، بیٹھ جائے، بات چیت کرے، جہاں تک روزے کی بات ہو روزہ پورا کر لے. یہ دین نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے. دھوپ میں کھڑا رہوں گا زیادہ ثواب ملے گا، دھوپ میں نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. یہ اسلام نہیں کہتا، اس کی بات کی تعریف نہیں دیتا ہے. عبادت کے دوران اگر تکلیف آ جائے تب انسان اس کو برداشت کرے. یہ نہیں کہ انسان جو ہے تکلیف جان بوجھ کر کے اپنے اوپر لے، یہ اسلام نہیں کہتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کے اندر صوفیت پائی جاتی ہے، یہ صوفیوں کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ پریشانی تکلیف ہے، آدمی وضو کر لیتا ہے، موسم ٹھنڈا ہے، اس کے پاس پانی گرم کرنے کا آلہ نہیں، مشین نہیں ہے، لیکن پھر بھی وضو کرتا ہے، کر لیتا ہے وضو الحمدللہ. ہاں اگر جان جانے کا خطرہ ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ، تو انسان تیمم کر لے گا، یہ بھی شریعت کے اندر رخصت ہے. لیکن اس کے باوجود انسان وضو کرتا ہے. وکثرۃ الخطا المساجد، اور مسجد کی طرف زیادہ پیدل چل کر کے جانا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے. یہ سرحد کی حفاظت کرنا ہے. جیسے ایک پولیس اور ایک فوجی مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے تو وہ دین اور عبادت میں رہتا ہے، ویسے یہ بھی انسان ہے جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور تکلیف کے باوجود وضو کرتا ہے اور چل کر کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ وہ دین کی حفاظت کرتا ہے. وہ جیسے پولیس اور فوج ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے دین کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ رباط ہے اس کے لیے، جتنا اجر اس کے لیے اتنا اجر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ساتویں فضیلت یہ ہے کہ وضو جنت کا راستہ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال، تم مجھے اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کے بارے میں تجھے بہت زیادہ تمہیں امید ہو اللہ تعالیٰ سے اسلام لانے کے بعد کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، یا زیادہ بہتر عمل ہے. تو کہتے ہیں کیوں ہمارے نبی نے پوچھا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اس لیے ہمارے نبی نے پوچھا کہ کہتے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی جو ہے چلنے کی آہٹ سنی، اپنے آگے جوتوں کی آہٹ میں نے سنی. تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت کے اندر میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی؟ تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ما عملت امرا ارجع عندی، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے بارے میں مجھے زیادہ امید ہے سوائے اس کے کہ جب میں بھی کبھی بھی دن اور رات میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، کہ میرے لیے اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں، یہی عمل ہے جس کے بارے میں مجھے زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. ان کے پاس بہت سارے اعمال تھے لیکن اس کو انہوں نے بیان کیا. تو جب بھی میں وضو کرتا ہوں رات یا دن تو اس کے بعد اللہ نے جو میرے لیے مقدر کر دیا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، جتنا بھی اللہ نے میرے لیے مقدر کر دیا.
تو ان کے اس عمل کی بنا پر ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی اپنے آگے. مطلب یہ ہے کہ آپ جنتی ہیں بلال رضی اللہ عنہ, جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ ہمارے نبی نے سنی. تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو کرنا, اس کے بعد نماز پڑھنا, یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت داخل کرتا ہے. اور 8ویں فضیلت, جو آخری فضیلت, وہ یہ ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو شیطان جو ہمارے سر کے اندر گرہ لگاتا ہے, وضو کرنے سے وہ گرہ ٹوٹ جاتی, کھل جاتی ہے. یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا نام ثلاث وقد. جب تم میں سے کوئی آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہ لگاتا ہے. یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد. جب وہ گرہ لگاتا تو کیا کہتا ہے, بہت لمبی رات ہے, سو جاؤ. وہ گرہ لگاتا, 3 گرہ لگاتا ہے. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ, اگر وہ بیدار ہوا, فذکر اللہ, اور اللہ کا اس نے ذکر کیا, بیدار ہونے کی بعد کی دعا پڑھی, اللہ کا ذکر کیا, لا الہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس طریقے کے جو ہے دعائیں اس نے پڑھی, اللہ کا ذکر کیا, انحلت عقدۃ, تو ایک گرہ ختم ہو جاتی, ٹوٹ جاتی ہے. فَإِن تَوَضَّأَ انحلت عقدۃ, جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ ٹوٹ جاتی ہے. 3 گرہ لگاتا نا, دوسری گرہ ٹوٹ جاتی ہے. فَإِن صَلَّى, وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے, چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا تہجد کی نماز ہو یا وضو تحت الوضو ہو, کوئی بھی نماز پڑھتا ہے, انحلت عقدۃ, تو تیسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ, اب وہ جب صبح کرتا ہے تو چاق و چو نشیط رہتا ہے, نشیط رہتا ہے, سست نہیں رہتا. طیب النفس, اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان کی ساری گرہیں ٹوٹ گئیں. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان, اور اگر یہ سب نہیں کرتا ہے, بیدار ہو گیا, نہ اللہ کا ذکر کیا, نہ وضو کیا, نہ نماز پڑھا, تو کیا ہوتا ہے, جب صبح کرتا اس کا نفس خبیث رہتا ہے اور کسلان رہتا ہے. کسلان یعنی سست رہتا ہے وہ, کیونکہ وضو سے انسان کو چستی آتی ہے. نماز پڑھنے سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی خباثتوں کو, دل کی پاکی ناپاکیوں کو, تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے. اور جب انسان نماز ہی نہیں پڑھتا, وضو ہی نہیں کرتا, اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا, تو انسان سستی میں رہتا ہے, اس کے منہ سے ہمیشہ جمائی آتی رہتی ہے اور اس کا دل خبیث ہو جاتا ہے اور اس کا دل پاک نہیں رہتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. کتنی بڑی فضیلتیں ہیں وضو کی جو ان حدیثوں کے اندر بیان کی گئی. ہم وضو کی ایک معمولی عبادت سمجھتے ہیں, اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, حالانکہ وضو اتنی زیادہ اہمیت والی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اہمیتوں کو سمجھتے ہوئے وضو پابندی سے کرنے کے اللہ توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے وضوؤں کو قبول فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں وضو کے بعد نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے. وضو کریں, 2 رکعت کم سے کم نماز پڑھیں, یہ بہت بہترین عمل ہے. یہ جب بھی انسان وضو کرتا, نماز پڑھتا ہے, تحیۃ الوضو ہے یہ, وضو کے بعد 2 رکعت, اس کو بھی ہم اپنے عمل میں لے کر کے آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, کہنے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.